زیادہ گردش میں ہے کہ وزیر خزانہ نے آج قومی اسمبلی کے اندر جو ہے جواب جمع کروایا ہے کہ آئندہ بجٹ کے اندر تنخواہوں کے اندر اور الاؤنسز میں اور پینشن کے اندر اضافے کی کوئی بھی تجویز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے۔ تو اس میں بڑا واضح ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ غالباً 17 تاریخ کو جو ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے کویسچن موو کروایا گیا تھا ہمارے نیشنل اسمبلی کے ساتھیوں کی طرف سے چیک کروانے کے لیے، جس کے اندر جو ہے تھا کہ الاؤنسز وغیرہ پینشن اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز جو ہے ضم کرنے کے حوالے سے کوئی تجویز کے حوالے سے، تو وقت سے پہلے کے جو معاملات تھے یہ وہ سوالات تھے اور فائنینس منسٹر نے اس کا بالکل جواب دیا۔ تو ساتھی بالکل تسلی رکھیں، جو ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے۔ خاص طور پہ پینشنرز کے حوالے سے میں بڑا واضح کرتا چلوں کہ یہ ابھی بھی جو ایجنڈے کے اندر تھا، بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ جی پینشن میں اضافے کے حوالے سے آپ نے کوئی مطالبہ نہیں رکھا، تو ہمارا بڑا کلیئر کٹ مطالبہ ہے کہ یہ جو پینشن ریفارمز ہیں ان کو جو ہے واپس لیا جائے، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، اور اس کا جو ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ بجٹ کے اندر جو بھی اضافہ ہوگا پینشن کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ تو یہ جان بوجھ کے پینشن کے اندر جو ہے وہ اضافہ نہیں رکھا گیا، اس نوٹیفیکیشن کے واپسی کا مطالبہ ہم نے رکھا ہے، کیونکہ مہنگائی کی شرح جو اس وقت چل رہی ہے، گورنمنٹ کے اعداد و شمار جو ہیں وہ گزشتہ ایک سال کی مہنگائی کی شرح کو دیکھ کے چلتے ہیں، اور وہ غالباً 1 سے 2% کے اوپر ہے، اور وہ مطالبہ ہم رکھ بھی لیتے بیچ میں تو 1 سے 2% کی ہم کمٹمنٹ لیتے۔ ہمارا تو بڑا کلیئر کٹ مطالبہ ہے کہ جو کمپاؤنڈنگ کے اوپر چل رہا ہے پینشن کے اندر اضافہ، اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اضافے کے حوالے سے، اس کو واپس لیا جائے۔ باقی جہاں تک ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کروانے کے حوالے سے معاملات ہیں، یا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس جو ہے جو ہر بجٹ کے اندر ہوتا ہے ڈیٹس آر سیپریٹ، اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی ورکنگ ہی نہیں ہوئی، تو تجویز کیسے زیر غور آ سکتی ہے، یہ بالکل ذہن میں رکھیں۔ اپریل کے اندر جو ہے اس کے اوپر ایکسرسائز سٹارٹ ہوتی ہے۔ ساتھیوں کو میں بڑا واضح بتاتا چلوں کہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے 30%، یہ علیحدہ سے اس کے اندر اضافہ ہوگا، اور جو بجٹ کا اضافہ ہوگا وہ علیحدہ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ٹیکس کے حوالے سے ہے، وزیر خزانہ اپنی بہت سی تقریروں میں آلریڈی کہہ چکے ہیں، جو ٹیکس لیبز ہیں وہ تو ریوائز ہوں گے سو ہوں گے، جو ٹیچرز اور ریسرچرز کے ٹیکس لیب ہیں وہ بھی واپس ہوں گے۔ ہاؤس سیلنگ ہائرنگ کے حوالے سے ساتھی بہت زیادہ اس کے اندر تھے، ششو پنچ کے اندر تھے کہ پتہ نہیں وہ معاملہ پیچھے چلا گیا، چلے فائنینس منسٹر نے اس کا اعلان کر دیا۔ تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے، جو دیگر ایشوز تھے ہمارے، لیو انکیشمنٹ، پینشن اصلاحات ڈیفینیٹلی ایجنڈے پہ بھی ہے، ریٹن ایگریمنٹ کے اندر ایٹ لیسٹ وہ چیزیں آ گئی ہیں، کیونکہ پہلے تو بہت سے ساتھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو شاید اس پہ ڈسکشن بھی نہیں ہوئی اور سارے معاملات ہیں، تو ایٹ لیسٹ جو ایک ریٹن ایگریمنٹ آیا ہے آپ کے سامنے، اس میں ایٹ لیسٹ یہ چیز آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ ڈسکشن میں بھی ہیں چیزیں، اور جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوتے، آئی ایم ویری مچ کلیئر اباؤٹ دیٹ، تمام ساتھی اس چیز کو نوٹ کریں، جو ایک پراپوگنڈا یا کچھ کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں حقوق پہ سمجھوتا ہو گیا یا کچھ، حقوق کے دفاع کے لیے بھی رحمان باجوہ اور اس کی ٹیم موجود تھی، خواہ لاہور کے اندر گرفتاریاں ہوں، 12 دن کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہمیں رہنا پڑے، وفاق کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوں یا دھرنے ہوں، رحمان باجوہ اور میری ٹیم کے ساتھی میرے قائدین ہم موجود تھے، اور آئندہ بھی سوشل میڈیا واٹس ایپ کے اوپر نہیں، عملی طور کے اوپر آپ کو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پہلے بھی نظر آ رہی تھی، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی نظر آتی رہے گی۔ جو ہمارے ایشوز سے زبانی یاد ہیں، اگر پوائنٹ وائز آپ کو بتاتا چلوں، ساتھیوں کے کویسچن بھی آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تھا تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، اس کے اندر 30% جو ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس منیمم کی بات کر رہا ہوں، اسٹیٹ منسٹر فائنینس رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے سائن ہیں۔ بجٹ کے اندر یہ اضافہ علیحدہ ہوگا، بجٹ کا اضافہ علیحدہ ہوگا۔
اس کے بعد لیو انکیشمنٹ اور پینشن اصلاحات کے حوالے سے جو ملازمین دشمن نوٹیفیکیشنز تھے سارے کے سارے، اس کے اوپر کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. اگر یہ معاملات ہمارے حق میں نہیں آتے تو ڈیفینیٹلی میں بڑا واضح بتا رہا ہوں کہ ہم پھر سے احتجاج میں آئیں گے، دھرنے کے لیے جائیں گے. مگر اس کے لیے ملازمین کو میں بڑا واضح بتا رہا ہوں کہ آپ کو نکلنا پڑے گا. کہ یہ جو آخری دھرنا بھی تھا اس کے اندر بھی کتنی تعداد تھی، گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، اگر 1300 بندہ اس ٹائم لائیو دیکھ رہا ہے تو کتنے لوگ تھے. تمام ساتھیوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. ہمیں ہر صورت میں اس کے لیے نکلنا پڑے گا. بٹ میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ چیزیں پازیٹیو آئیں گی. بصورت دیگر گھوڑا بھی ادھر ہے، میدان بھی ادھر ہے. لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر جو پنجاب ملازمین کے ایشوز ہیں وہاں پہ ٹیک اپ بھی کریں گے. ریٹن ایگریمنٹ کے اندر بھی آ گیا ہے اور یہ معاملات حل ہوں گے. اس کے بعد ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس تھا، ڈیفینیٹلی بجٹ کے اندر اس کو دیکھا جائے گا. اس سے اگلا تھا ہمارا تمام اسکولوں اداروں کی نجکاری، پرائیویٹائزیشن، آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بھی کمیٹیز جو ہیں وہ بنائی جائیں گی. ہر ادارے کے ملازم جو ہے یونین ایسوسی ایشن وہاں پہ اپنا موقف رکھیں گی اور معاملات کو حل کی طرف لے کے جائیں گے. اور اگر معاملات حل کی طرف نہیں جاتے ہیں تو پھر ملازموں کو نکلنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3000 ملازم یوٹیلٹی سٹور کا نوکری سے نکالا جائے، ایجنڈے کے اوپر ہو، اور جب ہاتھ کھڑا کروائے تو وہاں پہ 10 ملازم بھی نہ ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جینکوز، ہمارے دوسرے ادارے جو ختم ہو رہے تھے ساتھی، بالکل ایجنڈے کے اندر ہے، دیکھنا پڑے گا. تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ، ٹی ایل اے ملازمین کی ریگولرائزیشن ایجنڈے پہ ہیں. کمیٹیز اس کے اوپر بنیں گی، اپنا جو ہے موقف رکھیں گے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس کو دیکھے گی، اور جو کمیٹی جو ہے بنائی گئی ہے طارق فضل چودھری صاحب کی، وہ دیکھے گی اس کو. اس کے بعد رول 17A کی بات کی جائے، پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج، تو جو جو ایک سب کمیٹی بنائی گئی تھی وہ اس کو دیکھے گی. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس جو ہے اس کی ڈومین کے ساتھ جو ہے یہ معاملات دیکھے جائیں گے. اداروں کی نجکاری اور اس کے حوالے سے آ گیا وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن اور اگلے اسکیل کے مراحل آلریڈی ڈیسائیڈڈ. ہائرنگ کے حوالے سے آلریڈی آ گیا. وفاق کے جو ڈسیبل امپلائیز تھے جو سن سکتے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں، ان کے لیے ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جنہوں نے اپنا موقف بھی رکھا تھا. وہ بیچارے تو بول بھی نہیں سکتے، سن بھی سکتے. تو ان کے لیے ہے جن کا بولنے کا کانوں کا مسئلہ ہے. آپ کا 4000 نہیں 6000 روپیہ بجٹ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہوگا. تو تمام ساتھیوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں، یونٹی کا مظاہرہ کریں. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے نہ پہلے آپ کو مایوس کیا ہے، نہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کریں گے. تمام چیزیں جو پے اسکیل ریویژن کے حوالے سے ہیں، لیٹ دا ٹائم کم. یہ تو وہ مطالبات تھے ہمارے 10 فروری کے حوالے سے جو پروٹیسٹ تھا، یہ اس کے حوالے سے تھے. بجٹ کے حوالے سے جو ہم نے مطالبات دینے ہیں، ایگریمنٹ تو ہمارا ہو چکا. ہمارے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس تمام ملازمین کا ہوگا، یہ ڈیفینیٹلی محروم ملازمین کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد ہماری پینشن کے اندر جو ہے پینشنرز کا اضافہ ہے، بجٹ کے اندر ہی ہوتا ہے، بجٹ میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. اور مہنگائی